اسلام کو اور مسلمانوں کو موجودہ دور میں بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فتنے، نئی نئی مشکلات، نئی نئی پریشانیاں جن کا ماضی قریب میں کوئی تصور نہیں تھا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال ہمارے لیے نئے نئے فتنے اور نئے نئے مسائل لے کے آئے گا۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان اگر ان فتنوں سے بچ سکتے ہے تو وہ محض دین کی بتائی ہوئی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اسی تعلیم کی طرف، اسی رہنمائی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے ہیں۔ بصورت دیگر ان فتنوں سے بچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو بھی رہے ہیں، ان کا شکار بھی ہیں، اور ہمیں ادراک بھی کوئی نہیں۔ گزشتہ 2 خطبات جمعہ سے پہلے چند احادیث جو آپ کے سامنے فتنوں کے بارے میں رکھی تھیں، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر واضح اپنی امت کو تعلیم دی، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری جملہ عبادات، کوششیں، ریاضتیں، عبادتیں ہونے کے باوجود، مساجد بھی آباد ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی آباد ہے، رمضان المبارک میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر ان تمام کے باوجود وہ فتنے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا، وہ آج سارے کے سارے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور ان فتنوں سے بچاؤ کا صرف ایک حل ہے، تعلیمات نبوی سے رہنمائی لے کے، دینی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو ان سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو 5 آیات سورۃ العلق کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے واضح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی 6200 سے کچھ اوپر آیات ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6666، جبکہ وہ بات درست نہیں ہے۔ 6000 سے اوپر آیات میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 آیات جو سب سے پہلے اتاری، ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ حکم دیا کہ اے نبی پاک آپ پڑھیے، جس سے تعلیم، چیزوں کو سیکھنا، چیزوں کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ملائکہ پہ فوقیت عطا کی، جو فضیلت عطا کی، اس میں بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ فوقیت، فضیلت حضرت انسان کی ملائکہ پر اگر تھی تو وہ صرف ایک بات کی تھی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ملائکہ کو کہنا پڑا کہ اے اللہ باری تعالیٰ، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی ان ناموں کی جن ناموں کے بارے میں ملائکہ کو علم نہیں تھا۔ انسان کی سب سے پہلی بڑائی، برتری جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے پہ، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کما حق ہو، جو آپ کی بساط تھی اس سے بڑھ کے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ دار ارقم میں صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں صفہ ایک چبوترا تھا جہاں پہ جناب رسول مہربان علیہ السلام اصحاب کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور
نہ صرف تعلیم دیا کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، میں تو بھیجا ہی تعلیم دینے کے لیے گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا کلام پاک میں، 3-4 مختلف آیات ہیں جن میں جناب نبی مہرباں علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا مقصد بیان ہوا۔ ان تمام آیات میں ایک بات یہ بیان ہوئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے کائنات کی طرف بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں تعلیم پہ بہت زیادہ دھیان رہا، اصحاب کو آپ نے بہت زیادہ توجہ دلائی۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اصحاب کو جو عالم تھے، صحابہ میں سے جن کے پاس اللہ نے علم زیادہ عطا کیا تھا، آپ نے ان کو اطراف و اکناف میں ادھر ادھر کے مختلف علاقوں میں تعلیم دینے کے لیے روانہ کر دیا۔ تعلیم کی اس قدر دین اسلام میں اہمیت ہے کہ بدر کے قیدیوں کو اگر آزاد کیا تو ایک شرط یہ تھی کہ پڑھا لکھا ان میں سے وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کے بدلے میں ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔